حقائق التأویل ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی متوفى سنہ 710 جزء اول چھاپ دار الکلم الطیب بیروت میں سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. سورہ اعراف ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان الذين تدعون من دون اي تعبدونهم وتسمونهم الهه. تدعون سے مراد کیا ہے؟ تعبدون. مردوں کی بات نہیں ہو رہی، الہہ کی بات ہو رہی ہے، خداؤں کی بات ہو رہی ہے. تفسیر الجلالین سیوطی صاحب ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. تدعون سے کیا مراد ہے؟ تعبدون مراد ہے. اپنی کتابیں پڑھ لیتے نا بھائی، اپنی کتابیں پڑھ لیتے. اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 اور 20. سورہ نحل، نمل نہیں نحل. ملاحظہ فرمائیے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے بجائے، وہ خالق نہیں ہے، کسی چیز کی خلقت نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء. یہ بتوں کی بات ہو رہی، یہ مردے ہیں، یہ زندہ بھی نہیں ہیں، زندہ جان بھی نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو روز قیامت کیسے ہم محشور کریں گے اور کب محشور کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ قرآن کی مختلف آیات میں بتاتا ہے کہ روز قیامت سب خداؤں کو اللہ تعالیٰ محشور کرے گا اور ان کو جہنم بھیج دے گا، اور بتائے گا کہ اگر یہ خدا ہوتے جہنم نہ جاتے. اس آیت کی ذیل میں ملاحظہ فرمائیے صحابہ کی تفسیر. صحابہ کو مانتے ہو نا؟ اہل بیت علیہ السلام کو تو نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے ہو. لے لو تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس. کتاب لکھا ہے مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروزآبادی متوفى سنہ 817 بیروت لبنان میں، کتاب سنہ 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 284. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. والذین یدعون یعبدون عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے بجائے، یہ کسی چیز کی خلقت نہیں کر سکتے. وهم یخلقون ینحتون محذوفة منحوتہ. نحتہ کا پتہ ہے آپ کو؟ نحتہ تراشنے کو بولتے ہیں. وهم یخلقون. آپ خود ان کو تراشتے ہو، کیونکہ یہ بت کو تراش، پتھر کو تراش کے، لکڑ کو تراش کے بت بناتے تھے. واضح طور پر اموات اصنام اموات. اموات سے مراد کیا ہے؟ یہ بت ہیں بھائی صاحب، بت ہیں. ابن عباس صاحب کا قول ہے بت ہیں. تم کہہ رہے تھے یہ پیغمبر کی بات ہو، نستجیر باللہ. پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے. اپنی پیغمبر کی کچھ عزت بھی کیا کرو. تأویل اہل السنہ تفسیر الماتوریدی، یہ آپ کا امام ہے. آپ حنفی ہو نا؟ یہ آپ کا امام ہے ماتوریدی. عقائد میں احناف اکثر ماتوریدی ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں آپ وہابی ہو ماتوریدی ہو، کبھی وہابی بن جاتے ہو کبھی ماتوریدی. جزء سادس چاپ دار الکتب العلمیہ چھپی ہے کتاب سنہ 2005 میں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. صفحہ نمبر 490 سورہ نحل آیہ نمبر 19. ملاحظہ فرمائیے والذین یدعون من دون اللہ یحتمل یدعون ان یسمونها آلہہ. کہتے ہیں یدعون سے ہو سکتا ہے مراد کیا ہو؟ ان کو اللہ کہہ کر پکارنا، ان کو اللہ کہہ کر. وہ کہتے ہیں یدعون سے ہو سکتا ہے کہ منصور مطلب کیا ہو کہ یدعون سے مراد پکارے لیکن اللہ کہہ کر پکارنا، تو کہ یہ اللہ کہہ کر اپنے بتوں کو پکارتے ہیں. وَيَحْتَمِلُ يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کیا ہے یدعون سے کیا مراد ہے؟ یدعون سے مراد کیا ہے؟ یعبدون، عبادت کرتے ہیں. اَيَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. کہ یہ بت جو ہیں یہ خود مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہے. فهذا يرجع الى الاول. بس ان دونوں کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ کسی کو اللہ کہہ کر پکاریں یا اس کی عبادت کریں. بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف پکارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا تو عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کے نزدیک، یا کسی کو اللہ کہہ کر پکارنا کہ وہ بھی در حقیقت عبادت ہی ہوتا ہے. تفسیر السمرقندی جزء 1 چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء ثانی دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان سنہ 1993 میں چھپی ہے. والذین یدعون من دون اللہ. اس آیت کی ذیل میں فرماتے ہیں والذین یدعون ان یعبدون من دون اللہ من الاوثان. علامہ صاحب یہ آپ کی تفاسیر. اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. پکار کی بات نہیں ہو رہی. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ای ينحتون من الاحجار والخشب وغیرہ. یعنی یہ تراشے جاتے ہیں، بت تراشے جاتے ہیں اشجار سے، درختوں سے. آپ کہتے ہیں مردوں کی بات ہو رہی ہے. بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ بت تراشے جاتے ہیں اشجار سے، لکڑ سے، یا احجار سے، یا پتھروں سے. اچھا پھر آپ نے میرے محترم استاد محترم نے کہا کہ تفسیر کشی رجال کشی میں انہوں نے حدیث نقل کیا کہ بہت سارے لوگ تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور خلافت میں کہ انہوں نے ادعوا الربوبیت لعلی علیہ السلام، کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خدا بنایا. کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں، آپ اللہ ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو توبہ دلائی. یہ کس کی حدیث؟ یہ شیعوں کی حدیث. ہم لعنت کرتے ہیں اس قوم پر جو ما سوی اللہ کو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، چاہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، 12 امام ہو، فرشتہ ہو، قرآن ہو، ما سوی اللہ. زمین و آسمان میں کوئی کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، اگر ما سوی اللہ ہے اس کو رب بنا دے، اللہ بنا کے پکارے. ہم اس کو لعنت کرتے ہیں، ہم اس سے بری ہیں، ہم اس کو اہل بیت علیہ السلام کو دشمن سمجھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے ان کو لعنت. آپ نے وہ حدیث کوٹ کیا بھائی، آپ نے وہ حدیث کو. یہ ہم بھائی صاحب آپ نے دیکھیں دلیل میں اور مدعا میں ربط ہونا چاہیے. ابھی میں کہہ دوں کہ بھائی میں پاکستان کا صدر ہوں، دلیل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھو. تو اس میں کیا بھائی کیا اس میں کوئی ربط ہے؟ سورہ فاتحہ میری کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟
کہ کچھ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ، آپ نے خود حدیث پڑھی ہے، کہا تھا کہ آپ اللہ ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو قتل کیا. یہ شیعوں نے نقل کیا، ہمارا عقیدہ اسی پر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اگر اہل بیت علیہ السلام کو صرف اللہ کہہ دے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، نہیں. وہ صفات جو مخصوص ہیں اللہ کے لیے، وہ بھی اگر اللہ سے نسبت دے دے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. اگر کوئی صفت مخصوص ہے، مثلا خالقیت ہے، رازقیت ہے، یہ اللہ کی مخصوص صفات ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا باعث ہے، ان کا مبعوث کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی یہ صفات کسی امام کو دے دے تو اس سے بھی وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ کم از کم غالباً بلکہ مشرک ہو جاتا ہے، غالی ہو جاتا ہے. ہر ہمارے نزدیک غلات جو ہیں، میں نے بھی کچھ دن پہلے بہت ساری احادیث نقل کی تھی کہ سب کفار سے بدتر، یہود سے بدتر، مجوسی سے بدتر، مشرک سے بدتر، ناصبی سے بدتر، خوارج سے بدتر کون ہے؟ غالیاں. ہمارے مذہب متعدد احادیث اہل بیت الطاہرین علیہ السلام جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں، وہ صفات، وہ فضائل ان کو دیتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہیں دیا یا اپنے آپ سے انہوں نے نفی کیا. غلو دیکھو، یاد کرو میرے شیعہ بھائیو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، غلو کی تعریف یہ نہیں ہے کہ صرف اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا تو آپ غالی ہیں. یہ بکواس ہے. یہ غالی حضرات آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اس طرح کہہ کر. اہل بیت علیہ السلام کو وہ صفات دینا جو اہل بیت علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو نہیں دیا، قرآن نے ان کو نہیں دی، یہ غلو ہے اور یہ بدترین کفر ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو ایسے صفات دیں. اچھا، غلو کی بات اپنی جگہ پر، میں نے کچھ دن پہلے اس کے احادیث نقل کیا تھا. اہل بیت علیہ السلام کے وہی صفات ہیں جو انہوں نے خود اپنے احادیث میں، ان کے زیارات میں یا قرآن مجید میں ان کے متعلق ہیں. وہ اللہ کے حجج ہیں، اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے مرزوق ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں. اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو زندگی دیتا ہے، اللہ ان کو موت دیتا ہے، اللہ ان کو بیمار کرتا ہے، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح سے محتاج ہیں، لیکن ان کے فضائل بھی بے انتہا، ان کی علم، ان کی طاقت، ان کے اللہ سے قرب، ان کی رضا، یہ ہمارے عقول سے باہر، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اللہ کے بندے. تو یہ آپ کی باتیں ہیں، صاحب کہ ہم نے آپ کی باتوں کا جواب دے دیا.